دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی تیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر نہ لگ جائے. آپ سے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ آپ بلند نظر سے بھی چہرہ اٹھا کے مت دیکھیے کہیں دشمن کے تیروں میں سے کوئی تیر آپ کو نہ پہنچ جائے, آپ کو گزر نہ پہنچے. وہ جانتے تھے کہ ہمارے پیچھے اسلام کا چہرہ ہے, یہ وہ ذات ہے, وہ محور ہے اطاعت کا کہ جس حکم کے پیچھے یہ سارا نظام جاری ہے. اس لیے اس چہرے کی حفاظت سب سے بڑھ کر, سب سے مقدم اور سب سے ضروری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو حکم دیا تھا, اگر تمہارے اوپر ایک حبشی کو بھی امیر مقرر کیا جاتا ہے تو لازماً تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہوگی, خواہ اس کا سر ایک منقے کے دانے کے برابر تمہیں نظر آتا ہو. اور دیکھو صحابہ نے کیسے نظارے پھر اطاعت کے دکھائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے موقع پر حضرت زید کو, جو آپ کے غلام تھے اور جنہیں آپ نے آزاد کیا تھا, امیر لشکر مقرر کیا. حضرت جعفر طیار, رسول اللہ کے چچا زاد بھائی, ابو طالب کے بیٹے, جن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے تھے کہ اے جعفر تو میرے سے اخلاق میں بھی مشابہ ہے اور میری شکل سے بھی مجھ سے مشابہ. اور لوگ سوچتے تھے کہ شاید آج امیر لشکر, اس لشکر میں جو حبشے سے ہجرت کر کے واپس لوٹ چکے تھے حضرت جعفر, آج امیر لشکر حضرت جعفر کو مقرر کیا جائے. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو مقرر فرمایا, کمان ان کے ہاتھ میں دی, اور حضرت جعفر ان کے تابع اور ماتحت رکھے گئے. اور پھر دیگر بڑے بڑے بزرگ صحابہ, جن میں خالد بن ولید بھی تھے, جن میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے, اور دیگر بزرگ صحابہ بھی تھے, ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ماتحت کر دیا. اور اگر کسی نے بات کی بھی کہ غلام کو امیر لشکر بنا دیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ غلام ہے, مگر میں جانتا ہوں کہ یہ امارت کے زیادہ اہل ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تقوی کا معیار تھا, جو کسی کی عزت کو جانچنے کے لیے قرآن شریف نے مقرر فرما دیا تھا. بس آپ نے فرمایا کہ مکرم اور معزز خدا کے نزدیک میں سمجھتا ہوں یہ وہ شخص ہے جو امارت کی اہلیت بھی رکھتا ہے, اس لیے اسے میں تمہارا امیر مقرر کرتا ہوں. بعد کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے قریب جب ایک لشکر ترتیب دیا جو رومی فوجوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے اور ان کے حملے کو روکنے کے لیے تھا, تو اس کا سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید کو مقرر فرمایا, جو اسی غلام زید کے بیٹے تھے, اور عمر صرف 17 برس تھی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے اندر حضرت ابوبکر کو بھی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر کے اندر شامل تھے, مگر 17 سالہ اسامہ کو آپ نے امیر لشکر مقرر کر دیا. بعد کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو جب کوفے کا امیر ایک دفعہ بنا کے بھیجا گیا, تو کوفے والے بڑے سخت لوگ تھے اور بڑی مشکل سے اطاعت قبول کرتے تھے. ان کی عمر اس وقت 19 برس تھی. جب یہ کوفے پہنچے تو کوفے کے بعض ایسے لوگوں نے جو شرپسند تھے, پہلے دن کی نماز کے بعد ان سے پہلا سوال کیا کہ جناب امیر صاحب یہ تو بتائیے آپ کی عمر کتنی. عبد الرحمن بن ابی لیلہ بھی بہت ذہین انسان تھے, کہنے لگے میری عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری مقرر کردہ امیر لشکر حضرت اسامہ کی عمر سے 2 سال زیادہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو بزرگوں اور بڑوں کے اوپر امیر مقرر کر کے یہ سبق دیا کہ جو عہد تم سے لیا گیا ہے کہ ہر حال میں تم نے اطاعت کرنی, خواہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند ہو, لازماً تمہیں سمینا و اطانا کا نمونہ دکھانا ہوگا. اور حضرت ابوبکر کی بھی عجیب شان ہے, وہ تو شان صدیقی رکھنے والے تھے. مونا ملائے کے گروہ میں اس راہ پر چلنے والوں میں جو مسافر تھے ان میں اولین نام آپ کا تھا. آپ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقرر کردہ غلام اسامہ بن زید جو امیر تھے, ان کا کیسا احترام کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر نے پہلے یہ مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اس لشکر کو روک لیا جائے, ورنہ مدینے میں فساد کا خطرہ ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا, جو اطاعت کے پتلے تھے, کہ کیا ابو بکر ابن ابی قحافہ, ابو قحافہ کا بیٹا,
خلافت کی مسند پر بیٹھتے ہی پہلا کام یہ کرے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر تیار کیا تھا اس کو روک دے. خدا کی قسم وہ اسے یہ نہ ہوگا. اور اگر مدینے کی گلیوں میں کتے عورتوں اور بچوں کی لاشیں گھسیٹتے پھریں پھر بھی میں اس بات سے نہیں روکوں گا اور رسول اللہ کے اس لشکر کو لازماً بھیجوں گا اور روانہ کروں گا. اور پھر حضرت ابوبکر نے اس لشکر کو روانہ کیا. اور چونکہ حضرت عمر بھی اس لشکر کے اندر بطور ایک سپاہی کے شامل تھے، جب یہ لشکر روانہ ہونے لگا تو دنیا کی آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ حضرت ابوبکر جو اب خلیفہ بن چکے تھے، انہوں نے رسول اللہ کے قائم کردہ اس سپہ سالار کو گھوڑے پر سوار کیا اور اس کو روانہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ پیدل چلے. اور جب لشکر روانہ ہونے لگا تو حضرت اسامہ سے کہا اگر تم اجازت دو تو میں عمر کو اپنی مدد کے لیے اپنے ساتھ مدینے میں رکھ لوں. حضرت اسامہ نے بڑی خوشی کے ساتھ اجازت دے دی، اور دینی ہی تھی کیونکہ حضرت ابوبکر تو خلیفہ وقت تھے. لیکن حضرت ابوبکر کی بھی عجیب شان ہے کہ رسول اللہ نے تمہیں امیر مقرر کیا تھا اور عمر کو تمہاری کمان میں دیا تھا. آج عمر کی مجھے یہاں ضرورت ہے، تم اجازت دو گے تو میں عمر کو اپنے پاس رکھتا ہوں. بس یہ اطاعت کے نمونے ہیں جو ہمیں تاریخ اسلام میں نظر آتے. خالد شام کے محاذ کے اوپر جنگ لڑ رہے تھے اور فتوحات پر فتوحات کرتے چلے جا رہے تھے کہ ان کو خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر کی طرف سے ایک خط پہنچتا ہے، اور اس خط میں یہ ذکر ہے، حضرت ابو عبیدہ کے ذریعے سے وہ خط دیا جاتا ہے اور ابو عبیدہ کو اس میں لکھا گیا کہ اب امیر تمہیں مقرر کیا جاتا ہے اور تب تم خالد سے کمان لے لو اور لشکر کی امارت تم سنبھالو. اس وقت جنگ جاری تھی. حضرت ابو عبیدہ نے مناسب یہ سمجھا کہ یہ مرحلہ طے ہو جائے تو اس کے بعد وہ پیغام حضرت خالد کو پہنچائیں گے. اور اس جنگ کی فتح کے بعد وہ رکا. جب حضرت خالد کو دیا تو خالد نے فوراً سر جھکا دی. ایک فوجوں کا سالار ہے، محاذ جنگ کے اوپر ہے، فتوحات پہ فتوحات کرتا چلا جا رہا ہے، مگر دور بیٹھے ہوئے امیر المومنین کا ایک رکا، ایک نامہ پہنچتا ہے اور وہ فوراً سر تسلیم خم کرتا ہے اور فوجوں کی کمان ابو عبیدہ کے حوالے اور سپرد کر دیتا ہے. یہ نمونے تھے جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کے اپنے صحابہ میں پیدا کر دیے تھے. کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے آگے وہ مرنے مارنے اور کٹنے اور اپنی جانیں قربان کرنے پر تیار ہو جایا کرتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کی اس اطاعت کا ایک عجیب نقشہ ہے جو کھینچا ہے. آپ فرماتے ہیں قاموا باقدام الرسول بغزوہم، وہ تو ایسے اطاعت گزار اور وفادار صحابہ تھے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم فرمایا کہ آگے بڑھو تو اس حکم کے اوپر وہ اس طرح آگے بڑھے کل عاشق المشغوف فی المیدانی، میدانوں میں ایک عاشق صادق کی طرح وہ ڈٹ گئے. فدم الرجال لصدقہم فی حبہم تحت السیوف اریق کالقربانی، اور پھر ان مردان وفا کے خون تلواروں کے نیچے قربانیوں کی طرح بہائے گئے مگر انہوں نے اف نہیں کی. اور اس طرح اطاعت کے ان نمونوں کو جاویداں کر دیا اور ہمیشہ کے لیے گویا زندہ جاوید کر دی. اس زمانے میں پھر خدا نے چاہا ہے کہ اطاعت کے وہ نمونے پھر سے زندہ کیے جائیں. وہی نوید جو میں نے آغاز میں آپ کو پڑھ کر سنائی ہے. قرآن کی وہ نوید تو ہمیشہ کے لیے ہے، روز قیامت تک کے لیے، کہ جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان انعامات روحانی سے حصہ پائے گا جو خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقدر کر چھوڑے ہیں. نبوت ہے، صدیقیت، شہادت اور صالحیت کے مقام اور مرتبے ہیں جو آپ کے منتظر ہیں، مگر اطاعت کی راہوں پر چلنے کے نتیجے میں بہت ہوں گے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب اس منصب اور ماموریت کے منصب کے اوپر فائز کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے آپ کو وہ بزرگ وجود دیے جو بلا شبہ اسی طرح آپ کی اطاعت کرنے والے تھے، جو سیرت صدیقی کا رنگ اپنے اندر رکھتی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی نور الدین صاحب تو میری اس طرح پیروی کرتے ہیں جو میری دعاؤں کا نتیجہ ہیں، جیسے انسان کی نبض اس کی حرکت قلب کی پیروی کرتی ہے، نور الدین اس طرح میری پیروی کرتا ہے. ایک دفعہ دلی سے تار آتا ہے کہ ریچ امیڈیٹلی، اور فوری اور جلد پہنچنے کے تار دنیا کو آتے ہی رہتے ہیں، مگر یہاں تو عجیب نظارہ دیکھا گیا کہ خدا کا وہ بندہ نور الدین جو اپنے مطب میں بیٹھا تھا، ایک جوتا پہنا ہوا ہے، دوسرا گھسیٹتے ہوئے پاؤں میں چلے جا رہے ہیں، پگڑی آدھی کھلی ہے اور دوسری کو بل دیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور گھر نہیں جاتے، سلام الوداع نہیں کرتے، کوئی پیسہ ہاتھ میں نہیں لیتے. فرماتے ہمارے آقا کا حکم آیا ہے کہ جلدی چلے آؤ، پھر دیر کاہے کی. یہ شان صدیقیت، یہ اطاعت کی شان ہے
جو حضرت خلیفہ اول نے کر کے دکھا دی. ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی کو مشورہ دیا، اس نے کوئی رشتے کی تجویز کے لیے